میں علماء سے کہہ رہا ہوں، پوری سیاستہ پڑھ جائیے، اس میں ان دو عبادتوں کا وقت مقرر نہ قرآن میں ہے نہ ذخیرہ حدیث میں ہے۔ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، ضعیف حدیث چلے کوئی ضعیف حدیث کوئی لے آئے تو چشم ماہ روشن دل ماہ شاد نہیں ہے۔ وہ دو عبادتیں کون سی ہیں؟ ایک نبی پر درود اور ایک دعا۔ ایک نبی پر درود اور ایک کیوں مقرر نہیں ہے؟ درود اللہ کا وظیفہ ہے۔ کس کا؟ اب اس نے کیا کہا؟ اس پہ توجہ دے۔ اس نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ لفظ انا جہاں استعمال ہوتا ہے تو یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ بالیقین اللہ وملائکتہ اور اس کے سارے فرشتے۔ ترجمہ دیکھیے، یہ کیوں کہا اللہ اور اس کے فرشتے؟ کیا کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے ہیں؟ جب فرشتے ہی اسی کے ہیں تو کیوں کہا اللہ اور باری تعالیٰ فرشتے سارے ہی تیرے ہیں، تجھے کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اللہ اور اس کے فرشتے؟ کہ اس کے فرشتے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ پاک نے کہا تم نے غور نہیں نہ کیا، یہ اس لیے میں نے کہا اللہ اور اس کے فرشتے۔ یہ اس لیے کہا ہے جو میرا فرشتہ ہوگا میرے نبی پہ درود پڑے گا، جو میرے نبی پہ درود نہیں پڑے گا وہ میرا فرشتہ ہی نہیں ہے، میرا نہیں ہے۔ ان اللہ اللہ اور اس کے فرشتے باری تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ جملہ دیکھیے، یصلون علی النبی، یہ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ باری تعالیٰ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب جملہ دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم میرے نبی پہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ باری تعالیٰ عجیب بات کہی ہے تو نے، کہنا تھا تو بے ایمانوں سے کہنا تھا۔ میں اب یہ مولانا نوید عباسی صاحب سے کہہ دوں نماز پڑھا کریں، مجھے کہیں گے آپ بھی عجیب آدمی ہیں۔ میں تو پہلے سے پڑھ رہا ہوں، بھائی انہیں کہو جو نماز نہیں پڑھتے۔ باری تعالیٰ یہ بات کہنی تھی تو بے ایمانوں سے کہنی تھی نا، یا ایھا الذین آمنو کیوں کہا؟ یوں کہتا نا یا ایھا المنافقون یصلون علی النبی، اے منافقو تم نبی پر درود پڑھو۔ یہ ایمان والوں سے کیوں کہا؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا میں نے بے ایمانوں کو مخاطب ہی نہیں کیا، میں نے یہ بھی مناظرہ اللہ نے مولیوں کا ختم کر دیا۔ باری تعالیٰ تو مومنوں سے کیوں کہا؟ اس نے کہا منافقوں نے سننی نہیں تو اپنوں سے ہی تو کہوں گا نا۔ منافقوں نے بات نہیں سننی، اس نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو نبی پر درود پڑھو۔ یا اللہ منافقوں سے کیوں نہیں کہا؟ پتہ اس نے کیا کہا؟ میرا نبی اتنا سستا نہیں ہے کہ ناپاک منہوں سے درود پڑھاؤں۔ میرا نبی بولیے اتنا سستا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے گندے منہ لاؤں، میں منہ بھی لاؤں گا ایمان والوں کے، پاک طیب و طاہر منہ لاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ دوسری عبادت ہے جس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بات ریکارڈ ہو رہی ہے،
اس دلیل کو دنیا کا کوئی عالم دین مانے وہ بچہ ہی نہیں جنا جو اسے ریجیکٹ کر سکے. قیامت تک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی نہیں لا سکے. دوسری بات فرمائی کہ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر بولیے نہیں ہے. باری تعالیٰ ہر عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، دعا کے لیے کیوں نہیں؟ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے دکھ درد کا مارا کوئی انسان کسی بھی وقت میری بارگاہ میں آ سکتا ہے. دکھ اسے اب ہو اور میں ٹائم مقرر کر دوں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ یہ دنیا کا دربار نہیں ہے، میرا دربار ہے. تو میرے بندو جب چاہو دعا کرو، اجیبو میں قبول کروں گا، اذا دعان جب دعا کرو گے، جس وقت دعا کرو. اب قرآن کریم کی نص سے ثابت ہو گئی یہ بات، نص سے، کہ دعا کا وقت مقرر بولیے نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا مل میت فی القبر، میت قبر میں کیسے ہوتی ہے؟ کل غریق المتوغس فی البیت، وہ قبر میں یوں ہوتی ہے جس طرح کوئی دریا میں ڈوبنے والا بندہ ہو. دریا میں، اب بندہ دریا میں ہو، تیرنا نہ جانتا ہو، اور وہ ہاتھ پاؤں تو مارے گا کہ میں بچ جاؤں. اب حدیث کے الفاظ پہ غور کریں. میت قبر میں یوں ہوتا ہے جس طرح ڈوبنے والا ہوتا ہے. تو ڈوبنے والا چاہتا ہے مجھے کوئی بچا لے. تو باری تعالیٰ تو کیسے بچائیں؟ فرمایا ینتظر دعوتن، قبر میں عذاب میں ڈوبنے والا وہ تمہاری دعا کا انتظار کرتا ہے. تمہاری بولیے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ حدیث پاک کی بات ہے. ینتظر، وہ انتظار میں ہوتا ہے، دعوتن، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی دوست، میرا کوئی عزیز، میرا کوئی رشتہ دار دعا کرے اور مجھے اس مصیبت سے، وہ ادھر انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی دعا کرے، اور ادھر فتویٰ یہ ہے کہ دعا نہ کرو. جنازہ کے بعد بھی دعا نہ کرو، تیجے میں بھی نہ کرو، چوتھے میں بھی نہ کرو، 40ویں پہ بھی نہ کرو. میرے بھائیوں، دنیا میں اگر کسی کے پاس کوئی سہارا ہے وہ صرف دعا کا ہے. ظالموں، اگر اس سے بھی روکو گے تو دکھ درد کے مارے کہاں جائیں گے؟ ایک سہارا ہے دعا کا. تو رحمت عالم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قبر میں میت ہمارے دعاؤں کی انتظار میں رہتی ہے. بندہ گزرا قبرستان سے تو اس نے بڑا عجیب منظر دیکھا ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، قبر میں رحل رکھی ہے، اس کے اوپر قرآن مجید ہے اور تلاوت کر رہا ہے. اب گزرنے والے کو بڑا رشک ہوا، اس نے کہا سبحان اللہ، کیسا خوش نصیب انسان ہے جس کو قبر میں تلاوت قرآن کی سعادت میسر آئی ہے. گزرنے والے نے کہا سبحان اللہ، یہ جملہ کہا سبحان اللہ. تو قبر کی میت بولی میرے بھائی، سبحان اللہ پڑھنے والے، مجھ پہ رشک کرنے والے، تو مجھ سے سودا کر لے. پوچھا کیا سودا کر لوں؟ اس نے کہا میں 80 برس سے قبر میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، 80 برس کی تلاوت لے لے اور سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دے. سبحان اللہ کا کہا کیوں؟ انہوں نے کہا قبر میں 80 برس کی تلاوت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں عمل قبول نہیں ہوتے. 80 برس کی عبادت ایک طرف
اور دنیا میں سبحان اللہ کہنا ایک ٹائم۔ حضرت عیسیٰ گزرے، حضرت عیسیٰ گزرتے دیکھا، گزرتے ہوئے دیکھا کہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ وہ گزر گئے، چند عرصے بعد گزرے، دیکھا اس قبر میں عذاب نہیں ہے۔ پوچھا باری تعالیٰ پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب کیوں عذاب نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بندہ جب مرا تھا تو اس کی اہلیہ حاملہ تھیں، ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ جب مدرسے میں گیا اس نے جو ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو مجھے حیا آ گئی کہ میرا یہ معصوم بندہ جو ہے، بچہ جو ہے، اس نے مجھے رحمان و رحیم کہا ہے، یہ مجھے دنیا میں رحمان و رحیم کہے اور میں اسے قبر میں عذاب دوں۔ صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ سوال یہ ہے اگر بسم اللہ پڑھنے سے مغفرت ہوتی ہے تو جہاں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے تو پورے قرآن پڑھنے کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اچھا اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے، یہ مفتی اعجاز صاحب باغ سے آئے، کرایہ خرچ کر کے آئے، میں باغ سے آیا، آنا جانا پنڈی کا سفر ہے، ہم کیوں آئے یہاں پہ؟ آپ سارے کیوں آئے؟ آپ اگر کہیں کھانا کھانے آئے تو میرے بھائی جتنا خرچہ کر کے آئے ہو اس سے اچھا کھانا آپ کو گھر میں مل سکتا تھا، تو کیوں آئے ہو؟ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں دعا کیوں ہے، دعا کیوں ہے؟ یہ تو یہ بھی کر سکتے تھے نا سید ناصر شفیق صاحب، ایک گلاس پانی رکھ کے دعا کر لیتے اور ہم جہاں جہاں ہوتے گھروں میں وہاں سے دعا کر لیتے، پہنچ جاتی نا دعا، پہنچتی ہے، تو جمع کیوں ہوئے؟ اب اس کو میں قرآن کریم سے ثابت کرتا ہوں، دعا کو کس سے؟ اجتماعی دعا کو قرآن کریم سے۔ اس توجہ دیں، یہ توجہ طلب بات ہے جو اب کہہ رہا ہوں، یہ توجہ طلب بات ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاکا، بلند آواز سے بولیے، کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاکا، اور ہم تجھ ہی سے۔ 3 جمع متکلم کے صیغے استعمال ہوئے سورہ فاتحہ میں، اہدنا، نعبد اور نستعین، 3۔ پیر شجاع صاحب سے پوچھئے، مفتی صاحب سے پوچھئے کہ مفتی صاحب میں تو تنہا نماز پڑھتا ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے میں یوں کہہ دوں ایاک اعبد و ایاک استعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں؟ تو مفتی صاحب کہیں گے نہیں تو یوں نہیں کہہ سکتا، باری تعالیٰ یہ تو نے جمع کا صیغہ کیوں رکھا؟ وہ جو تنہا نماز پڑھتے ہیں وہ کیوں کہیں ایاک نعبد؟ باری تعالیٰ میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کیوں نہ کہوں ایاک اعبد و ایاک استعین؟ پتہ ہے اللہ نے کیا کہا؟ ایاک اعبد کا معنی ہے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس میں آتی ہے، اسی میں کو تو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اسی میں کو بولیے میں ختم کر، تو ہے کیا شے؟ تو باری تعالیٰ کیا کروں؟ اس نے کہا اس میں کو ہم میں ضم کر دے، اس میں کو، بلند آواز سے بولی، اس میں کو جب تو کہے گا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس ہم میں ساری امت آ جائے گی، اور امت میں کوئی ایسا برگزیدہ بندہ بھی ہوگا جس کی وجہ سے تیری نماز قبول ہو جائے گی، جس کی وجہ سے تیری دعا۔ یہ اجتماع اس لیے کیا کہ لوگ جمع ہوں
مجمع میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے بگڑی. اب سمجھے آپ یہ اجتماعی دعا کا فلسفہ. یہ اجتماعی دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ اجتماع میں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. اب تیسری بات، اور یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. اب میں متن نہیں پڑھتا، وقت نہیں ہے، میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں قبرستان سے، تو خچر پہ سوار تھے. خچر پہ، یہ بات بڑی پختہ اور سکا بیان کر رہا ہوں، یہ ضعیف روایت نہیں ہے. خچر بدکی. اور خچر کیوں بدکی؟ خچر نے قبر میں دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے. کتا عذاب قبر دیکھتا ہے، اسی لیے مالک کا در نہیں چھوڑتا. رحمت عالم خچر سے اترے اور فرمایا، یہ جملے قابل غور ہے، اور فرمانے لگے ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. یا رسول اللہ کیا عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک چغل خور ہے، چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا جب پیشاب کرتا تھا چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قبر کے اندر کی چیز ظاہر ہے یا غائب ہے؟ بولیے. غائب ہے. علم مصطفیٰ دیکھیے کہ زمین پہ کھڑے ہو کر اندر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی دیکھ لیا کہ جرم کیا ہے. جرم، اب کوئی منسٹر جیل خانہ جات کا دورہ کرے، جیل کا منسٹر سارے قیدیوں کو جمع کرے، ان سے پوچھے کہ آپ کو کیا دقت ہے یہاں پہ، تو کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قیدی نے کیا جرم کیا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا. جب تک وہ فائل نہیں دیکھے گا فائل دیکھے گا پتہ چلے گا کہ کس نے کیا جرم کیا ہے. حضور نے دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے، جرم کیا ہے. جرم بھی بتا دیے کہ ان جرائم کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. آگے بات قابل توجہ ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے. رحمت عالم نے کھجور کی 2 ٹینیاں منگوائیں اور قبر پہ رکھ دیں. رکھ کے فرمایا، ٹینیاں رکھ کے فرمایا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی انہیں عذاب نہیں ہوگا. ظالموں، اگر درخت کی ٹینیوں سے عذاب ٹل سکتا ہے تو جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں صلحاء جمع ہو، جہاں ذکر و اذکار ہو، تو قرآن سے عذاب کیوں نہیں ٹلے گا؟ کیا قرآن معاذ اللہ درخت کی ٹینیوں سے بھی کیا گزرا ہے؟ استغفر اللہ العظیم. جملہ محدثین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور یہ حدیث واضح ثبوت ہے اس بات کا. یہ جو مزارات پہ ہم پھول ڈالتے ہیں، علماء نے، محدثین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ہری بھری چیز قبر پہ رہے تو میت کو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. اور تیسری بات، یہ جو دعا ہے، دعا، اچھے بیٹے وہی ہوتے ہیں جو والدین کے جانے کے بعد ان کے حق میں دعا کریں. والدین جب چلے جاتے ہیں تو ان کا حق ختم نہیں ہوتا، 4 حق باقی رہتے ہیں. کتنے بولیے؟ 4 حق. پہلا حق رہتا ہے کہ بیٹا ان کے لیے استغفار کرے، استغفار دعا کرے، یہ پہلا حق ہے. اور دوسرا حق کیا ہے؟ بیٹا از خود ماں باپ کا جنازہ پڑھائے. آتا ہوگا تو پڑھائے گا نا.
جنازہ پڑھائے، بیٹا پڑھائے، کیوں پڑھائے؟ اس وقت وہ غم کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور جو غم کی کیفیت میں اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے، جب وہ نماز پڑھائے گا دل ٹوٹا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا، اس کی بخشش کر دے گا۔ تیسرا حق ہے انجاز الوعد، ماں باپ جو معاہدے کر کے گئے ہیں، وعدے کر کے گئے، اولاد ان وعدوں کو پورا کرے۔ چوتھا حق ہے کہ آپ کے والدین کی، اگر والد ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، اور اگر والدہ ہے تو ان کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ 4 حق شریعت نے بتائے ہیں۔ کتنے بولیے؟ 4 حق بتائیں۔ یہ ختم نہیں ہوتے، مرنے کے بعد بھی اولاد پہ یہ حق باقی رہتا ہے۔ اور تیسری بات کہ غائب کی دعا غائب کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا موسیٰ لوگوں کو بتا دے جب یہ مجھ سے دعا کریں تو یہ دوسرا منہ لے کے آئیں۔ کیا؟ یہ دوسروں کا منہ لے کے آئیں۔ باری تعالیٰ منہ تو ایک ہی ہے، دوسروں کا منہ کیسے لائیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کوئی بندہ دوسرے کے منہ سے گناہ نہیں کرتا، جب دوسرے غائب کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اور مومنوں کی قبول کیوں نہیں کرے گا؟ یہ جو دشمنوں کی قبول کرتا ہے تو مومن کی، شیطان کی قبول کی اس نے کہا فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کیا کر، مہلت دے دے۔ اللہ پاک نے پوچھا کیا کرے گا؟ تو اس کی رحمت دیکھیے، کہنے لگا میں کروں گا یہ کہ فَأَقُودَنَّ لَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ کا حوصلہ دیکھیں، اسی وقت نہیں مار دیا شیطان کو، کہا اچھا قیامت تک مہلت ہے، جا تو کوشش کر کے دیکھ لے۔ عرض کیا باری تعالیٰ وہ تو چاروں طرف سے حملہ کرے گا، بچیں گے کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا ظالم 2 سمتیں بھول گیا ہے، میرے بندوں گھبرانا نہیں ہے، اوپر کی سمت بھول گیا ہے، نیچے کی سمت بھول گیا ہے، میرے بندے جب تو سجدے میں سر رکھے گا زندگی کی ساری کوتاہیاں معاف کر دوں گا، اور جب تو اوپر دے کے ہاتھ اٹھائے گا تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر شیطان کی قبول کر سکتا ہے تو ان پیران اعظام کی قبول کیوں نہیں کرے گا؟ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں کرے گا؟ یہ فرعون جب غرق ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب زمین نے اسے پکڑا تو اس نے یوں ہاتھ جوڑے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، زمین کو حکم دے کہ یہ زمین مجھے چھوڑ دے۔ وہ منتیں کرتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا ارض خذی، اے زمین اور پکڑ، یا ارض خذی، اے زمین اور پکڑ۔ وہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ پاک نے وحی کی حضرت موسیٰ کو، موسیٰ تھا تو میرا دشمن، کتنی منتیں کرتا رہا تیری کہ مجھے چھوڑ دے، موسیٰ تیرے دل میں رحم نہیں آیا، اے موسیٰ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے اگر ایک مرتبہ بھی مجھے پکارتا تو میں اسے معاف کر دیتا، ایک مرتبہ بھی پکارتا تو۔ ظالموں وہ تو فرعون کی سنتا ہے تو مومنوں کی کیوں نہیں سنے گا؟ مومنوں کی کیوں نہیں سنے گا؟ اس پہ بھی جھگڑا ہے کہ وہ جی دعا تو کریں لیکن کھانا سامنے رکھ کے دعا
نہ کریں تو میرے بھائی کیوں کھانا سامنے رکھ کے دعا نہ کریں؟ اللہ کا حکم ہے جب میری نماز کا وقت ہو اور کھانا بھی سامنے ہو تو کیا کرو؟ کھانے کا احترام کرو اور نماز بعد میں پڑھو۔ جی تم اللہ کو دکھانا چاہ رہے ہو تو فلاں فلاں ڈش ہم نے پکائی ہے تو اللہ کو نہیں پتا؟ تو جواب ہے جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اللہ کو نہیں پتا کیوں مرا ہے، کون مرا ہے، کیسے مرا ہے، کون مرا ہے۔ یہ حکم ہے شریعت کا، اس کو سامنے رکھو اور نماز پڑھو۔ ظالم آدمی جب مردہ سامنے رکھ کے دعا جائز ہے تو کھانا سامنے رکھ کے دعا جائز کیوں نہیں ہوگی؟ باری تعالیٰ کیوں سامنے رکھے؟ اس نے کہا یہ میرا شاہکار ہے، یہ ساری زندگی پیچھے رہا، ساری زندگی پیچھے رہا، اب یہ دولہا ہے، اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کو پروٹوکول دو، اس کو سامنے رکھو اور کیا کرو؟ اس کو غسل دو۔ کیا؟ باری تعالیٰ مر گیا ہے یہ تو غسل کیوں دے؟ کیا یوں نہ کرے اٹھا کے کھڈے میں پھینک دے؟ اس نے کہا پاگلو مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے، اور جب مسافر اپنے وطن کو جاتا ہے تو غسل بھی کرتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا اسے نیا لباس پہناؤ، اسے غسل کراؤ، اس کے بدن پر خوشبو لگاؤ۔ نادانو مرا نہیں ہے یہ، باری تعالیٰ یہ غسل کیوں کرائیں، یہ خوشبو کیوں لگائیں؟ اس نے کہا آج شام کو اس کی ملاقات رحمت عالم سے ہونی ہے، آج شام کو اس کی ملاقات رحمت عالم سے ہونی ہے، اسے نیا لباس پہنا کے بھیجو، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو طیب و طاہر کرو کہ آج شام کو اس کی بولیے ملاقات ہونے والی ہے۔ باری تعالیٰ کس سے؟ فرمایا میرے محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے، یہ ملاقات کے لیے جا رہا ہے، مرا نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ روح نکل جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا جب روح نکلے گی تو میں فرشتوں سے کہوں گا اس روح کو اوپر لاؤ کہ سب سے پہلے میری بارگاہ میں سجدہ کرے۔ اللہ سب سے پہلے اس روح کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کراتا ہے، اے روح تو میری بارگاہ میں سجدہ کر کے پاک صاف ہو جا تاکہ تو میرے محبوب کی ملاقات کی اہل ہو سکے، اہل ہو سکے۔ اب یہ اگر مر گیا ہے تو کس کو اٹھا کے بیٹھاتے ہیں؟ کس کو؟ فرشتے آتے ہیں اور کتنے سوال پوچھتے ہیں؟ بس یہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، کتنے سوال؟ 3 سوال۔ من ربو کا، بولیے جملے، من بتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا پوچھتے ہیں ما دینو کا، بتا تیرا، اپنے بارے میں پوچھا تو 2 جملوں میں پوچھا، من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ اپنے دین کے بارے میں پوچھا تو 2 جملوں میں پوچھا، ما بتا تیرا دین کیا ہے۔ جب باری آئی اپنے محبوب کی تو 2 جملوں پہ اکتفا نہیں کیا، پورا پیپر دے دیا اور فرمایا ماذا تقول فی حق ہذہ الرجل بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتا، اب بول، یہ جو تیرے سامنے ہستی تشریف فرما ہے، ماذا تقول، اب تقول فعل مضارع ہے، یہ بات علماء کو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تقولو فعل مضارع ہے اور اس کا معنی ہے ماذا تقول، تو کیا کہتا تھا، تو ان کے بارے میں تقریریں کیا کرتا تھا، خطابات کیا کرتا تھا، ماذا تقول تیرا عقیدہ کیا تھا۔ اب نہیں پوچھ رہا کہ اب کیا خیال ہے، وہ تو قبر میں جا کے جب دیدار ہوگا تو سارے ہی مان جائیں گے نہ، اب کی بار نہیں پوچھ رہا، ماذا تقول، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا یا کسی کی طرح نہیں کہتا تھا، تو کتابیں کیا لکھتا تھا، خطابات کیا کرتا، ماذا تقول، اب بتا
تیرا عقیدہ میرے محبوب کے بارے میں کیا تھا؟ اگر مومن سچا ہے، حضور کا غلام ہے، تو وہ کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ اے فرشتوں، میں لاوارث نہیں ہوں، میرے وارث آئے ہیں، میرے وہ کوئی اور ہوں گے جو لاوارث ہوں گے، یہ میرے وارث آئے ہیں۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ حضور فرمائیں گے اس سے نہ پوچھو کہ یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو کہ آنے والا کون ہے۔ بندے نے کہا نا من رب کا، تو اس کی جان پھر بھی نہیں چھوٹی، اللہ تو بڑا ہے، کہہ جو دیا تو رب ہے، تیری توحید کا اقرار کر لیا۔ کہا نہیں، ابھی ایک سوال اور باقی ہے، بتا تیرا۔ یا اللہ یہی تو دو بڑی چیزیں ہیں، تو بڑا ہے، تیرا اب تو چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، یہ اختیاری سوال تھے، لازمی باقی ہے۔ تیری جان بچے گی محمد الرسول اللہ کی پہچان سے۔ ماذا تقول، جب تو یہ بتائے گا کہ یہ کون ہے، انہیں پہچانے گا تو تو بچے گا، انہیں نہیں پہچانے گا تو نہیں بچے گا۔ تو وقت چونکہ خاصا ہو چکا ہے اور میری وجہ سے بہت سارے علماء کو وقت بھی نہیں ملا، میں معذرت چاہتا ہوں ان احباب سے جنہیں آج کی نشست میں وقت نہیں مل سکا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سید شفیق صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ اللہ کرتے جائیں، اللہ 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 پڑھیے، اللہ 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 اللہ، یہ دل سے آواز نکلے، اللہ 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 کر دیا ربا میری جان کڈائی، اللہ اللہ کر دیا ربا میری جان کڈائی، یہ دل کی گہرائیوں سے کہے، اللہ اللہ کر دیا ربا میری جان کڈائی، جان جان روح جسم وچ ہوئے تیرا ذکر کماواں، اور صدا بہار دیں اس باغے کدی خزان آوے، صدا بہار دیں اس باغے کدی خزان آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔